وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس کریم رب نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہم پر ان گنت انعامات اور اکرامات کیے. رجب المرجب کا بابرکت مہینہ اپنی ساری عظمتوں اور رحمتیں اور انعام لیے ہمارے درمیان جلوہ فگن رہا اور آج شعبان المعظم کی پہلی تاریخ ہے اور نیکسٹ جو منتھ ہے منتھ آف دا رمضان ہے. یہ جیسے کہ میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے نیکیوں کا موسم بہار ہے اہل ایمان کے لیے. رجب میں شب معراج ہے، شعبان میں شب بارات ہے، رمضان میں شب قدر ہے، اعتکاف ہے، عشرۂ رحمت ہے، عشرۂ مغفرت ہے، عشرۂ جہنم سے آزادی ہے. یہ سارے اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے یہ انعامات کے دن ہیں. تو یوں تو پورا سال ہم سستیاں کرتے رہتے ہیں، لاپرواہی کرتے رہتے ہیں، تو ان مہینوں کے اندر بندہ مومن کو اپنی زندگی کے لیے، اپنے اعمال صالحہ کے لیے، اپنے ایمان کی تقویت کے لیے اپنی زندگی کی ایک نئی اسٹریٹجی کرنی چاہیے، ایک اپنے اعمال کی نشاط ثانیہ کرنی چاہیے کہ نہ جانے. اور یہ اس مہینے کے اندر صرف یہی نہیں، اسی مہینے کی 15ویں شب کو جو 17th آف مارچ، آج 4th آف مارچ ہے اور 17th آف مارچ آج سے 13 دن بعد، اسی مہینے کے آج سے 13 دن بعد شب بارات ہے. اور شب بارات میں آپ اور مجھ سمیت کائنات کے ہر انسان کی زندگی کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ ہم نے اگلا سال پانا ہے یا کہ نہیں. یا پھر پچھلی شب بارات کا فیصلہ ابھی ہمارے سر پر بالکل لٹک رہا ہے کہ کیا ہم 14 شعبان کو پائیں گے یا کہ نہیں. اس لیے انسان کی زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں کب اور کس لمحے ختم ہوتی ہے. تو انسان کو ہر لمحے اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے، اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. میں گزشتہ کئی دروس میں بھی اس طرف اشارہ دے چکا ہوں کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں تو تیاری کرتے ہیں کہ ہمارا فیوچر اچھا ہو، ہم تیاری کرتے ہیں ہمارے پاس گھر اچھا ہو، ہم تیاری کرتے ہیں ہمارے پاس گاڑی اچھی ہو، ہم تیاری کرتے ہیں ہمیں کسی چیز کی کمی نہ ہو. تو یہ تو دنیا کی عارضی زندگی کی تیاری ہے. اور ہماری اس زندگی کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہونی ہے جس کو دائمی زندگی کہتے ہیں، ابدی زندگی کہتے ہیں، نہ ختم ہونے والی زندگی کہتے ہیں. اور اس زندگی کے اندر اس زندگی کے جتنے اچھے اعمال ہیں، اتنی برزخ کی زندگی بھی اچھی ہے اور اتنی آخرت کی زندگی بھی اچھی ہے اور اتنی جنت کی زندگی بھی اچھی ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو جب شب معراج کی شب اللہ نے اپنے پاس بلایا تو پہلے زمین کی سیر کرائی اور زمین کے اوپر کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام کا دیدار ہوا. ہر نبی نے ہمارے پیارے آقا کا دیدار کیا، آپ سے ملاقات کی اور آپ کی ابتدا میں نماز ادا کی. اب مسجد اقصی
میں تمام انبیاء کو اپنے دیدار سے شاد کام کرنے کے بعد، تمام انبیاء کو اپنی ملاقات کا شرف عطا کرنے کے بعد، تمام انبیاء کرام کو جو ہے وہ اپنے رخ زیبا، رخ وضحا کو دکھانے کے بعد، اب یہاں سے مسجد اقصیٰ سے میرے آقا علیہ السلام کا آسمانی سفر شروع ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ، آپ نے جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں گئے ہیں آپ ابھی بھی نیٹ کے اوپر سرچ کریں تو آپ مسجد الاقصیٰ جب ڈالیں گے تو اس کے اوپر دو مساجد ٹائپ کی آتی ہیں، ایک تو پرانی والی مسجد اقصیٰ ہے، ایک اس کے ساتھ ایک ہے جس کے اوپر سنہری قسم کا گنبد بنا ہوا ہے۔ وہ جو سنہری گنبد ہے وہ جگہ ہے کہ جہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف گئے، اور یہ مسجد اقصیٰ کے اندر آپ نے جو ہے وہ انبیاء اکرام سے ملاقات کی اور ان کو اپنے دیدار سے شاد کام فرمایا۔ اب جس طریقے سے، جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک محبوب علیہ السلام کو اعزاز کرایا، حضور فرماتے ہیں صرف میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہی نہیں گیا بلکہ اس کے دوران جتنے بھی بڑے بڑے مقامات مقدسہ آتے رہے، حضور فرماتے ہیں کہ جبریل مجھے ان کا بھی تعارف کراتے رہے۔ مثلا نبی حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا جا رہا تھا تو ہم ایک جگہ پر جبریل رک گئے، سارا 70,000 ملائکہ کا قافلہ رک گیا، جلوس رک گیا اور سارے کے سارے رک گئے۔ تو جبریل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ براق سے نیچے اتریے اور یہ جو مقدس جگہ ہے، یہ جو زمین کا مقدس حصہ ہے، یہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز صلاۃ الشکر ادا کریں۔ حضور فرماتے ہیں میں اترا، میں نے 2 رکعت نماز جب پڑھی تو میرے پیچھے فرشتے کھڑے ہو گئے، فرشتوں نے بھی میرے ساتھ نماز ادا کی، حتیٰ کہ یہاں تک حضور فرماتے ہیں کہ جبریل نے بھی اس مقام پر نماز ادا کی۔ جب نماز ادا کی تو صرف سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل، یہ زمین کا ٹکڑا جو اتنا مقدس ہے کہ جس کے اوپر آ کر آسمانی فرشتے بھی رک گئے اور مجھے بھی نماز پڑھنے کا اللہ کی طرف سے کہا گیا، تم نے خود بھی یہاں 2 رکعت نماز صلاۃ الشکر ادا کی ہے، 70,000 ملائکہ نے یہاں پر نماز ادا کی ہے، یہ اس جگہ کی کیا ہسٹری ہے، یہ کون سا مقدس مکان ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ زمین کا وہ مقدس ٹکڑا ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ کیا ہوئی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ پر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا، جبریل رک گئے کہ یہاں میں کھڑا ہو کر نماز ادا کروں، حضور نے وہاں پر نماز ادا کی۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ وہاں سے نماز ادا کرنے کے بعد جب ہمارا قافلہ اور آگے بڑھا تو پھر ایک اور مقام آیا جس کو کثیب احمر کہتے ہیں۔ کیا نام تھا اس کا؟ کثیب احمر۔ حضور فرماتے ہیں وہاں پر پہنچا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہاں دیکھا تو جبریل نے مجھے اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ، ذرا اپنی نگاہ نبوت کو زمین کے اوپر تو ڈالیں۔ سرکار فرماتے ہیں کثیب احمر سے گزرتے ہوئے جب میں نے زمین کے اوپر نظر ڈالی تو میں نے کیا دیکھا؟ کانا موسیٰ یصلی فی قبرہ قائما۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کثیب احمر میں زمین کا وہ حصہ جب دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اپنی قبر کے اندر دست بستہ کھڑے ہیں اور یصلی مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کھڑے ہو کر درود، یصلی فی قبرہ قائما۔ کہتے ہیں نا کہ آپ جو صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو ہم اس نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں جن کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام کے دست بستہ کھڑے ہو کر جو وہ نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تمام مسجد اقصیٰ کے اللہ فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ، کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہم نے بہت ساری برکتیں رکھی ہیں، ان برکات کے مقامات کا بھی اپنے محبوب کو دیدار کرانا تھا
उन मकामात मुक़द्दसा के ऊपर भी महबूब को लेकर जाना था। तो इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मस्जिद अक्सा के गिर्द जो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, कि इस मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम अपनी बाज निशानियां दिखा सके। तो फरमाया वो निशानियां क्या थी? फरमाया मस्जिद अक्सा के अहाते में जो कम व पेश 1.25 लाख अंबिया इकराम के मज़ारात थे, उन तमाम मज़ारात का मुझे दीदार कराया। कहते हैं ना, आप अंबिया के मज़ारात पर जाते हैं, औलिया के मज़ारात पर जाते हैं, ये कहाँ से साबित है? तो नबी का मज़ार कायनात का के जगहों में से सबसे अफजल जगह है। रूए जमीन के ऊपर, जमीन के टुकड़ों में सबसे मुकद्दस टुकड़ा कौन सा है? जहां नबी का मज़ार है। और उनमें से सबसे अफजल टुकड़ा वो कौन सा है? जहां पर हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार पुरानवार है, जिसे गुंबद खजरा कहते हैं। गुंबद खजरा के नीचे वो सबसे मुकद्दस मकाम है। और यहाँ तक उलमा ने लिखा है कि मस्जिद नबवी शरीफ का के अंदर जो है वो जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुजरा मुबारक है, जहाँ आपका मज़ार पुरानवार है, जहाँ आपकी कब्र मुबारक है, हुजूर की कब्र के अंदर जो मट्टी है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को टच कर रही है, फरमाया वो अर्श से, खाना काबा से और अर्श इलाही से भी अफजल है। क्योंकि उस मट्टी को निस्बत किसके साथ है? प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ। फिर आप मस्जिद अक्सा गए, पहले अंबिया की को हुजूर फरमाते कि हर नबी की कब्र को मुझे दिखाया गया। तो फिर मस्जिद अक्सा गए तो वो अंबिया जो कब्र में, मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े हुए सलाम पढ़ रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं, हुजूर फरमाते जब मैं मस्जिद अक्सा पहुंचा तो अल्लाह की कुदरत देखिए कि अल्लाह ने तमाम अंबिया को आलम बरज़ख से उठाकर मस्जिद अक्सा में खड़ा किया था और सारे के सारे अपनी कब्रों से निकल कर मेरे मुस्तफ़ा के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। यह है मकाम मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, रिफ़ात मुस्तफ़ा। फिर अंबिया इकराम की इमामत। फिर यहां से जब पहले आसमान का सफर शुरू हुआ तो हुजूर फरमाते पहले आसमान पर जिस तरह मस्जिद अक्सा में अंबिया का इज्तिमा था, इसी तरह पहले आसमान के ऊपर अल्लाह ने जितने फरिश्ते रखे हैं वो सारे के सारे सफ बस्ता खड़े थे, इस इंतजार में थे कि कब इस पहले आसमान पर मुस्तफ़ा कदम रखें और हम उनके चेहरा बद्दुआ का दीदार करें। फिर पहले आसमान वालों ने मुस्तफ़ा करीम के चेहरा अनवर का दीदार किया। और बाज़ रवायात के मुताबिक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले आसमान के फरिश्तों को भी 2 रकात नमाज पढ़ाई। पहले आसमान के भी इमाम मेरे मुस्तफ़ा, मस्जिद अक्सा के भी इमाम मेरे मुस्तफ़ा, मस्जिद नबवी के भी इमाम मेरे मुस्तफ़ा, मस्जिद हराम के भी इमाम मेरे मुस्तफ़ा। फिर मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं कि मैं दूसरे आसमान पर गया और इसी तरह लाखों की तादाद में अल्लाह के फरिश्ते दूसरे आसमान पर दस्त बस्ता खड़े थे इस्तकबाल के लिए। फिर फरमाते हैं वहां पर भी हुजूर फरमाते हैं कि दूसरे आसमान के फरिश्तों ने भी मेरे पीछे नमाज अदा की। हर मकाम पर सरकार खुदा का शुक्र अदा करते रहे, सलातुल शुक्र पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं। क्यों? ये मेराज है, ये कुर्ब है, ये उस जात के मकाम को आज अल्लाह दिखा रहा है जिसके सदके खुदा ने पूरी कायनात को पैदा किया। 7वां आसमानों की जब सैर पूरी हुई, सिदरा की सैर पूरी हुई, फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि फिर मेरा सफर मेराज की शब एक ऐसी वादी से हुआ, एक ऐसी जगह, एक ऐसी वादी से हुआ कि जिसका मंजर इतना खूबसूरत था, इतनी हसीन वादी थी। सरकार फरमाते हैं कि मैंने इससे पहले ऐसी हसीन वादी अपनी जिंदगी में ना देखी थी ना सुनी थी। अल्लाह क्या फरमाते हैं कि फिर मेरा सफर एक ऐसी वादी से गुजर हुआ जहां निहायत ही खुशबूदार, ठंडी और खुशबूदार और ठंडी हवा आ रही थी, जिसमें मुश्क की खुशबू थी, अंबर की खुशबू थी, वहां से आवाजें आ रही थी। और आपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने जिब्रील से पूछा कि जिब्रील ये इतनी प्यारी वादी, इतनी खूबसूरत वादी, अल्लाह के इनामात से और नियामतों से भरपूर वादी, ये और इसकी चलने वाली खुशबूदार हवा जो दिल और रूह और दिमाग को मुअत्तर कर रही है। जिब्रील से पूछा कि ये पाकीज़ा हवा कैसी है?
اور اس وادی کے اندر سے آنے والی جو اللہ کی تسبیح کی آوازیں ہیں، جو آوازیں ہیں وہ کیا ہیں؟ تو فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے اس وادی کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب، اے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ جنت ہے جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے تیار کی۔ اور جنت کتنی وادی ہے، جنت کا طول کتنا ہے، جنت کا عرض کتنا ہے، اس کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے برابر اللہ نے جنت کا طول اور عرض بنایا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکیں کہ اس کا کیا عالم ہوگا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ سفر معراج کے دوران ایک ایسی وادی سے گزرا کہ جہاں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، خوشبودار ہوا آ رہی تھی، دل و دماغ کو معطر کرنے والی ہوا آ رہی تھی، اور اس کے اندر سے اللہ کی تسبیح کی آوازیں آ رہی تھیں، اور اندر سے ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ جنت ہے، اور یہ جنت کی آواز ہے جو پکار رہی ہے، یہ جنت پکار رہی ہے، اور کیا کہہ رہی ہے کہ اے میرے پروردگار، اپنے وعدے کے مطابق مجھے میرے باسی عطا فرما۔ باسی کون ہوتے ہیں؟ جنت کے اندر رہنے والوں کو، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلانے ملک دا باسی ہے، فلاں ملک دا رہنے والا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ معراج کی شب ایک ایسی وادی سے میرا گزر ہوا جو انتہائی حسین و جمیل تھی، اور ایک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا کہ اس کی دیواریں، اس کا چھت ایک عجیب و غریب زمرد اور موتیوں کے بنے ہوئے جو وہ محلات اس کے اندر بنے ہوئے تھے، اور ہر طرف سے خوشبو تھی، اس کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں چل رہی تھی، اور وہ اس کے اندر سے آوازیں آ رہی تھی، اور وہ آواز کیا تھی؟ فرمایا کہ یہ جنت کی آواز ہے، اور جنت پکار رہی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے کہ اللہ مجھے اپنے وعدے کے مطابق مجھے میرے پاکیزہ باسی عطا فرما، اس جنت کے اندر رہنے والے آپ اہل ایمان مجھے عطا فرما، اور یہ مجھے عطا فرما، کیونکہ میری خوشبو، کہتی ہے جنت اللہ سے عرض کر رہی ہے کہ میری خوشبو، میرا ریشم، میرا سندس، میرا استبراق، میرا عمدہ فرش، میرے موتی، میرے مرجان، میرا سونا، میرا چاندی، میرے جام، میرے پھل، میرا شہد، میرا دودھ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور اپنے وعدے کے مطابق مجھے میرے باسی عطا فرما تاکہ میں ان کو سیراب کر سکوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم اس آقا کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں رہ کر جنت کا بھی مشاہدہ کیا، 7 آسمانوں کا مشاہدہ کیا، سدرہ کا مشاہدہ کیا، لامکان سے آگے گزر گئے، قرب خاص میں چلے گئے، رب کے حسن مطلق کو دیکھ کر پھر امت کے لیے بھی تحفہ لے کر آئے ہیں۔ یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں سے کسی کو نہ عطا فرمایا۔ یعنی یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین کے کمالات کو جمع کریں تو محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات جو ہے وہ اس سے بھی بڑے، آپ کے فضائل ان سے بھی بڑے ہیں، تو ہم اس آقا کے امتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر فرمایا کہ پس اپنے وعدے کے مطابق مجھے میرے باسی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر مسلم اور مسلمہ اور ہر مومن اور مومنہ کو جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، اور نہ میرے مقابل کسی کو معبود بنایا، جن کے دلوں میں میری خشیت تھی، پس وہ مجھ سے سوال کریں گے، میں انہیں یہ خوبصورت جنت عطا فرماؤں۔ تو جنت میں اللہ نے کائنات کی ہر نعمت رکھی ہے، اور جنت کو اللہ نے اہل ایمان کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں زندگیاں عطا فرمائی ہیں، 10 سال ہے، 20 سال ہے، 1 سال ہے، 5 سال ہے، 50 سال ہے، 100 سال ہے، اللہ حاضر القیاس، جس کو جتنی خدا زندگی عطا فرمائے،
فرمایا کہ جس نے اس عارضی زندگی کو جتنا نیک گزارا ہوگا، جتنے اس کے اعمال اچھے ہوں گے، جتنا وہ گناہوں سے بچا ہوگا، جتنا وہ نیکیوں کے قریب ہوا ہوگا، جتنی اس نے جب فرائض کی پابندی کی ہوگی، جتنی اس نے سنن کی پابندی کی ہوگی، جتنا وہ منکرات سے رکا ہوگا، اور جتنے اس نے جب حسنات کے اندر اپنی زندگی کے مختصر زندگی کو جتنا اچھا گزارا ہوگا نیکی میں، اور میں اللہ قیامت میں اس کو جنت میں اس کو مقام بھی اتنا اچھا عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ اس دنیا کی مثال ہے کہ دنیا میں سارے انسان برابر نہیں ہیں، سب کے گھر بھی برابر نہیں ہیں، کئی ہیں بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، کئی ہیں جو کئی ایکڑ کے اوپر ان کے محلات پھیلے ہوئے ہیں، یہ ان کے اوپر خدا کا کرم ہے، اللہ نے ان کو دنیاوی نعمتیں بھی عطا فرما دی۔ اس لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے دعا کرو تو یہ دعا کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ کہ ہمیں جو ہے وہ دنیا بھی اچھی عطا فرما اور آخرت بھی اچھی عطا فرما، اور ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے ہے۔ پھر وہ مجھے جو قرض دیں گے جنت کے، اللہ کہتا ہے کہ اہل ایمان جو مجھے قرض دیں گے میں ان کو جنت کی صورت میں اس کی جزا دوں گا۔ اب اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ لیکن قرآن کریم فرقان مجید کے اندر سورہ مزمل کے اندر یقرض اللہ قرضا حسنا، اور وہ قرض کیا ہے؟ اللہ کو کیا قرض دیتے ہیں؟ فرمایا دنیا میں اپنے مال سے زکوٰۃ نکالو، تم نے سمجھ لو خدا کو قرض دے دیا۔ دنیا میں غریب کو صدقہ دے دو، سمجھ لو تم نے خدا کو قرض دے دیا۔ دنیا میں اللہ کے راستے میں نیک کام کرو، سمجھ لو تم نے قرض دے دیا۔ دنیا میں فرائض کی پابندی کرو، سمجھ لو تم نے قرض دے دیا۔ اور قرض وہ ہوتا ہے کہ جس کو دے دو واپس جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا فرمائے گا؟ جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ میں ان کو جزا دوں گا، اور جو مجھ پر توکل کریں گے۔ توکل کیا ہے؟ کہ یہ نہیں کہ انسان حسد کرے کہ فلاں تو اتنا اس پہ اتنا انعام کیسے ہو گیا، مجھ پہ کیوں نہیں ہوا۔ فرمایا کہ جس حال میں انسان کو خدا رکھے، انسان کو اس حال میں اپنے رب کے ساتھ ایمان کے دامن کو قائم رکھنا چاہیے، نیکی کے دامن کو قائم رکھنا چاہیے، احکام پر پابندی کے دامن کو قائم رکھنا چاہیے۔ یہ خدا نے اس کے لیے فیصلہ کیا کہ اس کے لیے غربت بہتر ہے، امیری بہتر ہے، عمارت بہتر ہے، بادشاہت بہتر ہے، مقام بہتر ہے، مرتبہ بہتر ہے، یا محتاجی بہتر ہے، یا صحت بہتر ہے، یا تندرستی بہتر ہے۔ فرمایا جس حال میں بھی خدا رکھے، انسان کا ذہن فکر خیال اس رب کی طرف نیکی کی طرف ہونا چاہیے، اور وہ اس حال میں بھی خوش ہو کر صبر اور شکر کرتا رہے۔ فرمایا جو قیامت کی جزا ہے، فرمایا جس کو جنت نصیب ہو گئی نا، وہاں پر پھر سٹیٹس نہیں ہوگا، وہاں پر جو جتنا نیک عمل دنیا میں کر کے گیا ہوگا اتنی خدا کی طرف سے جزا ہے، ہر ایک کے لیے انعامات۔ وہاں پر کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، جنت میں کوئی بوڑھا، ایک حدیث کے مطابق جنت کے اندر چاہے کوئی بندہ 500 سال کا کیوں نہ ہو، 1000 سال کا کیوں نہ ہو، 100 سال کا کیوں نہ ہو، جنت کے اندر ہر ایک کی عمر 35 ایئرز ہوگی۔ کتنی ایئر ہوگی؟ ہر بندہ 35 ایئر کا ہوگا۔ سب کو خدا جوانی عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ کہ وہاں پر کمزوری نہیں، وہاں پر بڑھاپا نہیں، وہاں پر دنیا کی طرح وہ نہیں، جو جس کو جنت مل گئی اس کو کائنات کی ہر نعمت مل گئی۔ ہاں، جس کے اعمال سب سے دنیا میں اچھے ہوئے، اتنا اس کا جنت میں مقام اچھا ہوگا، اتنے اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ پر جو بھروسہ توکل کرتے ہیں میں ان کے لیے کافی ہوں، اور میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ فرمائے گا میں ہی اللہ ہوں، میرے سوائے کوئی معبود نہیں، میں وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا میں رہ کر مجھ پر ایمان لایا، میرے رسولوں پر ایمان لایا، آخرت کے دن پر ایمان لایا، اللہ اور اس کے رسول کے نازل کردہ احکامات کو اپنی زندگی کا نمونہ بنا لیا، اور اب فرماتا ہے کہ میرا اس سے وعدہ ہے کہ تو دنیا کی زندگی جتنی نیک گزارے گا میں تمہیں جنت اتنی اچھی عطا فرماؤں گا، آخرت کی زندگی اتنی اچھی عطا فرماؤں گا کہ تم پر فخر کریں۔ حتیٰ کہ یہاں تک اللہ کے ایک حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسی جماعت لائی جائے گی، جنت میں اہل ایمان کی ایک ایسی جماعت آئے گی کہ حضور فرماتے ہیں کہ نہ تو وہ نبی ہیں، نہ وہ شہید، نہ وہ نبی ہیں، اور
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایسی جماعت لائی جائے گی کہ جو وہ انبیاء میں سے نہیں ہے لیکن اور نہ وہ شہداء میں سے ہیں. حضور نے فرمایا کہ وہ ایسی جماعت ہوگی کہ ان کے اوپر انبیاء بھی فخر کریں گے، شہداء بھی فخر کریں گے، خدا ان کو ایسا مقام عطا فرمائے. اور وہ جماعت کس کی ہے؟ فرمایا وہ جماعت اولیاء اللہ کی ہے جنہوں نے احکام پر پابندی کی، سنت پر پابندی کی، منکرات سے بچے رہے، نیکیوں کی طرف مائل رہے. فرمایا خدا بندے قدوس ان کو جو ہے وہ عطا فرمائے گا. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان مجید میں سورہ مومنون کی تقریباً ابتدائی 14 آیات کے اندر اہل ایمان کو جنت میں خدا جو مرتبہ عطا فرمائے گا وہ سارے بیان کر دیے. قد افلح المؤمنون، اس کا معنی کیا ہے؟ تحقیق اہل ایمان نے فلاح پائی ہے، اہل ایمان کامیاب ہو گئے. اچھا یہ شب معراج کو سرکار نے یہ مرتبہ کن لوگوں کا بیان کیا؟ جو گناہوں سے بچے رہے. کن لوگوں کا بیان کیا؟ جو فرائض پر پابندی کرتے رہے. کن لوگوں کا بیان کیا؟ جو نمازیں پڑھتے رہے. کن لوگوں کا یہ مرتبہ بیان کیا؟ جنہوں نے گناہ کی زندگی کو چھوڑ کر نیکی کے راستے کو اختیار کیا. یہ مرتبہ ان لوگوں کا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ سارے جنت میرے رب نے مجھے جنت دکھائی، جنت کا مشاہدہ کرایا، جنت کے دراجات دکھائے، جنت کے مقام دکھائے، جنت کی نعمتیں دکھائی، جنت کے اندر جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے مرتبے، مقام اور عظمتیں اور رفعتیں رکھی ہیں وہ ساری دکھائی ہے. اور پھر ساتھ میں بتا دیا کہ یہ ان اہل ایمان کے لیے اس کو تیار کیا گیا جو دنیا میں منکرات سے رکے رہے اور حسنات کی طرف بڑھتے رہے، صراط مستقیم پر قائم رہے، فرائض کی پابندی کی ہے اور اللہ کے دین کے اوپر چلتے رہے اور دنیا کی زندگی کو انہوں نے جو ہے وہ ضائع نہیں کیا، گناہوں سے بچے رہے، عیاشی سے بچے رہے، فحاشی سے بچے رہے اور ہر طرح کی چیزوں سے بچے رہے. یہ ان کا مقام تھا. پھر اس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جنت کی وادی دیکھنے کے بعد پھر میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا جو گزر ہے وہ ایک ایسی جگہ سے ہوا. اور وہ جگہ کیا تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر ایک بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا. اور وہ منظر کیا تھا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا کہ ان کے سامنے ایک طرف ہنڈیا میں تر و تازہ پاکیزہ پکا ہوا جو ہے وہ اور بھنا ہوا گوشت تھا اور دوسری طرف خبیث بدبودار اور سڑا ہوا گوشت تھا. اور وہ لوگ پاکیزہ اور خوشبودار اور بھنے ہوئے گوشت کو چھوڑ کر جو سڑا ہوا باسی گوشت تھا اس کو کھا رہے تھے اور ان سے بدبو آ رہی تھی. کیا آ رہی تھی؟ حضور فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا منظر ہے کہ 2 دسترخوان لگے اور ایک دسترخوان کے اوپر کائنات کی ہر نعمت موجود ہے اور اس کے ساتھ دوسرا دسترخوان ہے اس میں بدبودار گوشت موجود ہے، سڑا ہوا گوشت موجود ہے، بدبودار پھل موجود ہیں، سڑے ہوئے پھل موجود ہیں. اور دوسری طرف جنت کی جو نعمتیں تھی وہ کیا تھی؟ جیسے کہ میں نے ابھی اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اور ایک طرف حضور فرماتے ہیں کہ دسترخوان 2 ہیں اور ایک کے اوپر ہر نعمت موجود ہے اور دوسرے دسترخوان کے اوپر ہر وہ نعمت ہے جو باسی بدبودار اور سڑی ہوئی تھی. اور کچھ لوگ پاکیزہ چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ جو ہے وہ اس خبیث گوشت کو کھا رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبریل یہ کون بدبخت لوگ ہیں کہ جن کے سامنے اتنا پاکیزہ دسترخوان پڑا ہوا ہے اس طرف نہیں جا رہے اور بدبودار چیزیں کھا رہے ہیں، سڑی ہوئی چیزیں کھا رہے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبریل نے، اس کو امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر ہے 1664 یہ حدیث ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ بدبخت لوگ کون ہیں؟ تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھ سے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس رشتہ نکاح حلال اور پاکیزہ بیویاں موجود ہونے کے باوجود یہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں کے پاس جاتے تھے، یعنی بدکاری کی زندگی گزارتے تھے، فحاشی کی زندگی گزارتے تھے اور اپنے گھر کے اندر اپنی بیویاں موجود ہیں
جائز اور حلال بیویاں موجود ہیں، اس کے باوجود جا کر وہ دوسری جگہ جو ہے وہ غلط کاری کے اندر، زنا کاری کے اندر اور مختلف قسم کی جو ہے وہ فحاشی کے اندر اپنے آپ کو گزارتے تھے. فرمایا اللہ نے ان کو سزا دی ہے کہ یہ جو ہے اس پاکیزہ چیزوں کی طرف نہیں جا سکتے، قیامت میں بھی ان کو بدبودار اور سڑے ہوئے نعمتیں دی جا رہی ہیں اور وہ ان کے لیے سزا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بہترین نعمت کے بارے میں نہ بتاؤں. یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہ جو لوگ اپنی بیویاں ہونے کے باوجود، شادی شدہ ہونے کے باوجود غلط کاری کے اندر مصروف ہیں، زنا کاری کے اندر مصروف ہیں، یا عیاشی اور فحاشی کی اور عریانی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی سزا یہ ہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں فاروق اعظم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عمر میں تمہیں دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے بہترین نعمت نہ بتاؤں؟ حضور نے آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے. حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین نعمت اللہ کی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو نیک بیوی عطا فرمائے، اچھی بیوی عطا فرمائے. اور وہ کیا ہو؟ اور فرمایا کہ جو اللہ جس کو نیک بیوی عطا فرمائے کہ جب اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے مطمئن کرے، سرور عطا فرمائے، اور جب وہ کسی جائز کام کا حکم دے تو وہ اس کا کہا مانے، اور جب وہ موجود نہ ہو تو اس کی غیر موجودگی میں اپنی عفت کی، اپنی عزت کی اور اپنی امانت کی حفاظت کرے. اب اس میں سبق مردوں کے لیے بھی ہے، اس میں سبق عورتوں کے لیے بھی ہے. یہ کمزوریاں حضور علیہ السلام نے علامات قیامت میں سے یہ بیان فرمایا ہے کہ علامات قیامت میں سے کیا ہوگا کہ عریانی عام ہو جائے گی، فحاشی عام ہو جائے گی، شراب نوشی عام ہو جائے گی، زناکاری عام ہو جائے گی. فرمایا کہ جب وہ وقت آئے تو سمجھ لو کہ قرب قیامت ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب فار ایگزامپل ہر عمل کی سزا بھی بتا دی، ہر عمل کی جزا بھی بتا دی. نیک عمل کی جزا بھی بتا دی، برے عمل کی سزا بھی بتا دی، اور ایگزامپل ان لوگوں کو اللہ نے ایگزامپل بنا کے دکھا دیا. مثلا آپ جتنے سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب ہم کسی کلاس میں بیٹھتے ہیں یا کوئی ٹیچر پڑھاتا ہے، وہ جب بچوں کو کوئی چیز سمجھاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سامنے ڈرائنگ بناتا ہے. ڈرائنگ بنانے کے بعد پھر اس کا تعارف پیش کرتا ہے، پھر اس کا نقشہ بناتا ہے. نقشہ بنانے کے بعد پھر اس کے جزیات کے اوپر بحث کرتا ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب مجھے کیا کیا؟ فرمایا کہ فار ایگزامپل ہر نیکی کی جزا بھی بتا دی، ہر گناہ کی سزا بھی بتا دی، اور اس کا انجام بھی بتا دیا. تو شب معراج کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی اصلاح کی. اس کے اوپر یہ تقریباً 20 مشاہدات ہیں. کتنے؟ 20 مشاہدات ہیں جو حضور نے بیان فرمائے ہیں کہ شب معراج کو رب کریم سے ملاقات سے پہلے اللہ نے یہ سارے مناظر اپنے حبیب کو دکھائے. تو شب معراج ہمیں پیغام کیا دیتی ہے کہ ہم نے فرائض کی پابندی کرنی ہے. شب معراج ہمیں پابندی کیا دیتی ہے کہ شب معراج کو خدا نے ہمیں 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے اور ہم نے 5 نمازیں پوری کرنی ہیں. شب معراج کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے گناہ کی وادی کی طرف نہیں جانا ہے. شب معراج کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے حلال اور طیب اور پاکیزہ زندگی گزارنی ہے. شب معراج کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے خدا کے احکامات پر عمل کرنا ہے. شب معراج کا پیغام یہ ہے کہ اس زندگی سے پہلے جو سستیاں ہو گئی ہیں ہم توبہ کر کے اپنے اعمال کی نشاط ثانیہ کریں. تو رجب ہمیں سیدھا ہونے کا موقع دے رہا ہے، اور شعبان ہمیں بخشش کا موقع دے رہا ہے، اور رمضان ہمیں جہنم سے آزاد کر دے. تو یہ بہار کے مہینے ہیں، تینوں مہینے یہ نیکیوں کی بہار کے مہینے ہیں. اپنے آپ کو تیار کریں، ذہنی طور پر تیار کریں، فکری طور پر تیار کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.